أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، اساتذہ علم و فضل، یہاں کوئی ارادہ رکنے کا نہیں، کوئی ہمارا مشورہ نہیں، کوئی ہمارا پہلے سے ارادہ نہیں، لیکن اللہ نے رکا دیا، بیٹھ گئے، آپ لوگ آ گئے۔ سب سے پہلے اللہ کہو، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ تین باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ جو رات آ رہی ہے وہ بہت ہی پیاری رات ہے، جس کو شب براءت بھی کہتے ہیں، شب الرحمہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمہ کہو، لیلۃ البرکہ کہو، لیلۃ الرضوان کہو، لیلۃ الصدق کہو۔ یہ فیصلے والی رات ہے۔ آج مغرب کی اذان ہوگی، بولو انشاءاللہ مغرب کی اذان ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے، میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا ہے، میرا بندہ کوئی ضرورت رکھنے والا ہے، میرا کوئی پیاسا بندہ ہے، کوئی میرا بھوکا بندہ ہے، کوئی میرا آخرت مانگنے والا ہے، کوئی میرا آخر دنیا مانگنے والا بندہ۔ اس لیے ہم کو آج کی مغرب سے لے کر کل کی فجر تک جتنا ہو سکے بولو عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، صرف عبادت کریں گے۔ اور اگر عبادت نہ کرنا ہو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر احسان والا کوئی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد بولو سو جا۔ اب فجر کی نماز اٹھنا تب جماعت کے ساتھ پڑھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری رات عبادت میں لکھ دی گئی ہے۔ تو سونا بہتر ہے ادھر ادھر کی لغویات کرنے سے، ادھر ادھر کی غیبت کرنے سے، ادھر ادھر کی چغلی کرنے سے۔ اور ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، آج کی رات کم از کم موبائل میں کوئی گندا کام نہ کرے، موبائل میں غیبت نہ کرے، موبائل میں چغلی نہ کرے۔ مغرب کی اذان ہو، موبائل آف کر کے کنارے رکھ دے۔ اب جو ہوگا کل صبح میں دیکھیں گے۔ اب میں اور میرا اللہ، بولو میں اور میرا اللہ۔ ایک بات تو یہ کہنی تھی کہ ارادہ کرو آج مغرب سے لے کے فجر تک میں اور میرا اللہ۔ ایک دوسری بات آپ کو یہ کہنی ہے، آج کی رات کوئی بہت عبادت کرے، بہت تسبیح پڑھے، بہت درود پڑھے، سجدے میں سر رکھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا مشاہین کی مغفرت نہیں ہوگی۔ مشاہین عربی لفظ ہے، مشاہین کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے پوری رات سجدے میں آہوزاری کرے، روتا رہے، مگر مغفرت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا مشاہین کون ہے؟ مشاہین کون ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جلن ہو، جلن، حسد، دشمنی ہو، عداوت ہو، کینہ ہو، ریونج لینے کا، کسی سے بدلہ لینے کا شوق ہو، کسی سے دشمنی ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا رات بھر تو کیا، رمضان کی رات تو کیا، عید کی رات تو کیا، شب برات تو کیا، شب قدر تو کیا، موت کے وقت کلمہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ معلوم ہے آپ کو، معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور بیان ہو رہا ہے۔ بولو کیا ہو رہا ہے؟ بیان ہو رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اور صحابہ سب کے سب کان لگائے بیٹھے۔ اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزر رہے، بولو گزر رہے، وہ مجلس میں نہیں بیٹھے، بولے وہ بیان نہیں، وہ وہاں سے گزر رہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہوا رجل من اہل الجنہ، دیکھو جنتی، دیکھو جنتی، دیکھو جنتی، دیکھو۔ اور سب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، او جنتی، یہ تو بیان میں بھی نہیں بیٹھے، اور چلے گئے۔ اچھا دوسری رات کو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے، صحابہ کرام کا مجمع جمع ہے، اور وہی شخص گزر رہے۔ ہمارے نبی ایک سوال کرتے ہیں انظروا الی رجل من اہل الجنہ، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو، جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کہا او دیکھو، وہ دیکھو، وہ جنتی جا رہے۔ تیسری رات کو بھی ایسا ہی ہمارے نبی نے فرمایا جنتی کو دیکھو۔ ایک صحابی حضرت عمر، بولو کیا نام، وہ فکر میں آ گئے کہ یہ پہلی رات کو جنتی، دوسری رات کو جنتی، تیسری رات کو جنتی، اور نبی کی زبان مبارک سے جنتی۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھنا، ہمارے نبی اپنی زبان سے جو بھی کہتے تھے وہ سچ، بولو وہ اس پر مہر لگا دو کہ وہ سچ۔ کیوں کہ زبان نبی کی ہوتی تھی، کلام تو اللہ کا ہوتا ہے۔ بولو زبان کس کی ہوتی تھی؟ نبی کی۔ کلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
دعا. اللہ فرماتے میرے نبی جو بھی کہے، زبان نبی کی، کلام. اب ہمارے نبی نے 3 دن تک جنتی جنتی جنتی. تو حضرت عمرو ان کے گھر پر گئے، وہ صحابی کے گھر پر گئے اور جا کر کہا مسافر ہوں، کھانے پینے کے لالے پڑے ہیں، تمہارے گھر میں مہمان بنا کے رکھ لو، 2-3 دن تمہارے گھر میں رہوں گا. اور عرب لوگوں کے یہاں رواج تھا، اگر کوئی 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا مہمان بنے تو بناتے تھے، اس کو پوچھتے بھی نہیں تھے تیرے کو کام کیا ہے. ہمارے یہاں تو 1 گھنٹے کا مہمان بنے تو معلوم نہیں کتنا اس سے کام لے لیا جاتا ہے اور اس کو کیا کیا پوچھ لیا جاتا. وہاں ایک عادت تھی. تو وہ جو شخص تھے نا جنتی، انہوں نے حضرت عمرو کو کہا کوئی نہیں، یہ دیکھو یہ میرے گھر میں چھوٹی کھولی ہے، اسی میں تم کو رہنے کا، جو کھانا پکے گا آپ کو کھلا دیں گے، آپ کو جو کام ہو کرنا، لیکن دیکھنا 3 دن تک رہنا، 3 دن کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ چلے جانا. حضرت عمرو نے شکریہ ادا کیا. اب حضرت عمرو نہ مسافر تھے نہ ان کو کوئی کام کاج تھا، ان کو تو یہ دیکھنا تھا یہ کون سی عبادت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وہ حضرت عمرو کہتے ہیں پورے 24 گھنٹے گزر گئے. میں نے دیکھا وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں، پھر گھر میں آتے ہیں، کھاتے پیتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر پڑھتے، رات کو تہجد پڑھتے. حضرت عمرو کہتے پہلے 24 گھنٹے گزر گئے، کوئی عمل نظر نہیں آیا. پھر 24 گھنٹے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 48 گھنٹے. بولو کوئی عمل نظر نہیں آیا. پھر اور 24 گھنٹے، بولو کتنے گھنٹے؟ 72 گھنٹے. بولے کوئی عمل نظر نہیں آیا. حضرت عمرو کہتے اس سے زیادہ تو عبادت میں کرنے والا، اس سے زیادہ عبادت، ان سے زیادہ. وہ خالی 5 وقت کی نماز پڑھتے اور رات کو 4 رکعت تہجد پڑھتے 2 کر کے، اور اس کے بعد بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کام کاج کرتے. اس سے زیادہ تو عبادت میں کرتا. میرے نبی نے کبھی مجھے جنتی نہیں کہا اور ان کو 3 دن تک جنتی کہا. جب 3 دن ہو گئے تو وہ جانے لگے اور حضرت عمرو کا چہرہ بالکل اترا ہوا. تو وہ گھر کے جو تھے نا جنتی، وہ کہنے لگے 3 دن سے آپ یہاں ہو، کچھ کام کاج نہیں کرتے ہو اور کچھ بتاتے بھی نہیں ہو. ٹھیک ہے تمہارا جو بھی کام ہو تم جاؤ، لیکن تمہارا چہرہ بہت اترا ہوا ہے. تو حضرت عمرو نے کہا جو کام کے لیے آیا تھا وہ نہیں ہوا. جو کام کے لیے آیا تھا، کیا کام کے لیے آئے تھے؟ آپ کو میرے نبی نے پہلے دن جنتی کہا، دوسرے دن جنتی کہا، تیسرے دن جنتی کہا. میں دیکھنے آیا کون سا اسپیشل عمل آپ کرتے ہو. تو آپ کی زندگی میں تو کوئی عمل نظر نہیں آیا. وہ جو جنتی صحابی تھے نا رونے لگے اور رو کر کہنے لگے واللہ لا احسد احدا ولا ابغض احدا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا وہی عمل ہے جو آپ نے دیکھا نا، وہی میری زندگی ہے. مگر میرے دل کو کوئی چیر کر دیکھے، میں کسی سے کوئی جلن بھی نہیں رکھتا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں رکھتا، بلکہ میں سمجھتا ہوں پورے زمین پر سب سے بڑا گنہگار ہوں تو میں ہوں، سب سے بڑا نالائق ہوں تو میں ہوں، سب سے بڑا نکما ہوں تو میں ہوں، سب سے زیادہ پاپی بڑا ہوں تو میں ہوں. باقی کسی سے کوئی جلن نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی کپٹ نہیں. حضرت عمرو وہاں سے چلے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہمارے نبی نے آنے کے ساتھ ہی فرمایا کیوں عمرو جنتی کو دیکھ کر آئے، جنتی کو دیکھ کر آئے اور جنت والا عمل سمجھ گئے. پھر ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا واللہ اللہ کی قسم وہ آدمی کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. لا یحسد احدا ولا یبغض احدا. جو کسی سے حسد نہیں، جلن نہیں، کینہ نہیں، کپٹ نہیں، کسی سے بات چیت بند نہیں، کسی کی زمین ہڑپنا نہیں، کسی کا قرضہ دبانا نہیں، کسی کی جگہ دبانا نہیں، کسی کو رائے کے برابر بھی تکلیف نہ دے. ہمارے نبی نے فرمایا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اور جو تکلیف دیتا ہوگا، کسی کی جلن، جیسا آج کسی کے گھر میں کلر ہوتا ہوئے تو ہم کو رات کو نیند نہیں آتی. ہم کسی کے گھر کے پاس گئے اور باہر بہت اچھی گاڑی کھڑی ہے، اوہ اللہ اللہ اس کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ کیوں تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا، تیرے پاس مانگنے آیا تھا. کسی کی گھڑی اچھی دیکھو تو ہم کو پیٹ میں درد، کسی کے گھر کا کلر دیکھو تو ہم کو اچھا نہ لگے. ہمارے گھر کی عورتیں کسی گھر میں جائے اور وہاں فرنیچر اچھا ہو، ریفریجریٹر اچھا ہو، واشنگ مشین اچھا ہو تو ہمارا دل اندر سے کڑنے لگے. ارے بھائی خوش ہو جا. اللہ کو کیا، اللہ تو نے اس کے گھر کے باہر گاڑی دی ہے، اللہ اس کو دی ہے، اللہ اس کو 100 دے دے، اللہ مجھے بھی 1 دے دے.
کتنا اللہ راضی ہوگا. اللہ مجھے بھی ایک دے دے اور اس کو اللہ 100-200 دے دے, میرا کیا جاتا اللہ. اگر ایسا دل ہوگا تو میرے دوستو آج کی رات مغفرت ہوگی, نہیں ہوگا تو آج کی بڑی رات بھی ہماری مغفرت نہیں ہوگی. اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ موبائل پہ کسی کو چھیڑا ہو, کسی کو ناراض کیا ہو, کسی کی زمین ہڑپ کی ہو, اپنی ماں سے ناراض ہو, اپنا ابا ہمارا ہم سے ناراض ہو, کچھ بھی اس طریقے کا معاملہ ہوا ہو, بس سب مل کے توبہ کریں. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. تو پہلا کام آج مغرب سے لے کے فجر تک میں اور میرا, بولو میں اور میرا. اور نمبر 2 کیا کرنا, دل میں کوئی حسد, کوئی جلن, کوئی بغض, کوئی عداوت, کوئی کپٹ, کوئی چغلی, کچھ نہیں. موبائل کو کنارے رکھو بہت. اور ایک تیسرا کام ارادہ کرو جس نے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا, اور بھی بہت سارے بزرگوں نے فرمایا, 2 مہینے تو بنا لے, باقی سب 10 مہینے اللہ تیرے بنا دے گا. کون سے 2 مہینے بنا لے؟ شعبان اور رمضان. تو سوال تو کیسے بنائے بھائی؟ رمضان میں تو روزہ رکھیں گے, بولو انشاءاللہ. آج جاگیں گے, بولو انشاءاللہ. آج لیکن بنانے کا کیسے؟ ہاؤ ٹو میک شعبان اینڈ رمضان, بنانے کا کیسے؟ اتنا آسان جواب دیا. اور یہ جواب دینے والے اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اتنا پیارا جواب دیے کہ شعبان اور رمضان دونوں مہینے میں نماز کی پابندی کر لیں. ایک دم نماز نماز نماز, جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا, مسجد میں نماز پڑھوں گا, پہلی صف میں نماز پڑھوں گا, تکبیر اول کے ساتھ نماز پڑھوں گا, خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گا. بس وہ اجمیر والے بابا کہتے 2 مہینہ نماز کو اپنا مٹھی میں لے لے, باقی سمجھ لے کہ پوری زندگی اللہ تجھے اپنی رحمت میں لے لے گا. تو میرے دوستو پہلا کام میں اور میرا اللہ, دوسرا کوئی حسد, کوئی بغض, کوئی عداوت, کوئی کینہ, کوئی کپٹ, کوئی چغلی. اور نمبر 3 کیا کرنا, 5 وقت نماز کی. آپ سب لوگ ارادہ پکا کرتے ہو, یہی بات گھر میں جا کے اپنی بیوی کو سناؤ, اپنے بچوں کو سناؤ, بہنوں کو سناؤ, بھائیوں کو سناؤ کہ اگر ہم کو کل صبح میں بخشش چاہیے تو یہ 3 کام ہمارے پکے ہوں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بھی ہم سے ناراض نہیں ہوئے, ہمارے ابا بھی ہم سے ناراض نہیں ہوئے. اور اگر ہے چاہ بھائی چاہ جا کر ماں کو سر پہ ہاتھ رکھ دے, ماں کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ لے, کہہ دے ماں میرے کو معاف کر دے, ابا کو کہہ دے معاف کر دے. یہاں بندے معاف کرتے جائیں گے, اللہ ہم کو آٹومیٹک معاف کرتا چلا جائے گا. بھائی سب کریں گے انشاءاللہ. سبحان ربی العلی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت بڑی رات آ رہی ہے, اللہ قریب ہے, اللہ وہ رات بہت قریب ہے. اللہ اے اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ تو اللہ بندوں کو معاف کرے گا, بندیوں کو معاف کرے گا. تو پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرے گا, لیکن اللہ کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کو آج رات تو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہمیں اس میں سے بچا لینا, اللہ تو ہماری حفاظت کر لینا. اللہ اے اللہ جو روزی میں پریشان ہے سب کو روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیر سے قرضے عطا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جن کے اماں ابا اللہ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اگر ناراض ہے تو انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جو میری طرح یہاں بیٹھے, ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں, دونوں تیری رحمت میں آ گئے, اور میرا ابا تو یہی شعبان مہینے میں آئے, الہ العالمین سب کی قبر کو نور سے منور فرما, عطور سے معطر فرما. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما, ہمارے سننے کو قبول فرما. یہ بیچارے حضرات یہاں پر بیٹھے اللہ بہت عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, خدمت کی لائن سے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول بنا دے, سب کے بیٹھنے میں محبوبیت عطا فرما دے, عزت اور شرافت عطا فرما دے. جو مانگا وہ بھی دے دے, جو رہ گیا وہ بھی دے دے. اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کرنے والا بنا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب کوئی بھی مسافر نہ سب کی ملاقات ہو گئی ہے, سب اپنی اپنی عبادت میں لگ جاؤ, ابھی سے تیاری میں لگ جاؤ. ہمارا ذرا بات ساتھی بیٹھے رہے. السلام علیکم.